خان کے نام پر میں اس اسمبلی میں آیا ہوں. 2013 میری تیسری دفعہ ہے اور ہمیشہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے. ہر دفعہ 20 اور 30 ہزار زیادہ ووٹ مجھے ملا ہے. اس دفعہ مجھے 1 لاکھ ووٹ ملا ہے. پچھلی دفعہ 2018 میں نے ابھی جو پرائم منسٹر صاحب ہے ان کو شکست دی تھی, شہباز شریف کو. سوات سے الیکشن لڑنے آئے تھے اور شکر الحمدللہ ہم نے عمران خان کے نام پر, ہمارے کارکنوں نے, ہمارے ورکنوں نے ان کو شکست دی ہے. میں اس وقت اپنے علاقے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سر, بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میں ایک بات کا بتانا چاہتا ہوں. سوات واحد علاقہ ہے پورے کے پی میں. سوات سے میرا تعلق ہے. پورا سوات تقریباً 3 NS پر مشتمل ہے, جہاں پر بجلی ریکوری 100% ہے. وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ آج مجھے صبح ایک بندے نے میسج کیا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے صبح 9 بجے, 6 بجے بجلی جاتی ہے اور 9 بجے واپس آتی ہے. صبح بچے اور یہ لوگ اس طرح گرمی میں بے یار و مددگار ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. جہاں ٹرانسفارمر خراب ہوں وہاں ٹرانسفارمر نہیں ملتے. ہمارے ساتھ کوئی وابڈا کا کوئی تعاون یا کوئی ہیلپ نہیں ہوتا. دوسری بات, میں مالاکنڈ اور فاٹا پر ٹیکس کی بات کروں گا اور یہ افسوس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ابھی فیڈرل منسٹر بھی ہے. اس کو 3 دفعہ سوات کے عوام نے شکست دی ہے. 1 دفعہ میں نے شکست دی تھی, 1 دفعہ ڈاکٹر حیدر نے, اور پھر ابھی ڈاکٹر امجد نے اس کو شکست دی ہے. وہ اپنے آپ کو سوات کو نمائندہ کہتا ہے. وہ ملاکنڈ کا اور کے پی کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک فائنینس کمیٹی بنی ہے رانا ثناء اللہ کے سربراہی میں, جس میں وہ ممبر تھا, اور جو ٹیکس ہم پر لگے فاٹا پر اور ملاکنڈ میں وہ اس میں انوالو ہے. اس نے کہا کہ ٹیکس لگاؤ 10% یا 20% جو بھی ہے. آج تک ہم اس کا مقابلہ کرتے رہے اس ٹیکس کا. ہم نے اس ٹیکس کو لاگو نہیں ہونے دیا. ہمارا تعلق جی ایک ایسے علاقے سے جہاں ہم نے سیلاب کا مقابلہ کیا, جہاں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, جہاں ہم نے پاکستان کی بچاؤ کے جنگ لڑی ہے. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں سوات کے, اور وہاں پر ٹیکس ہمارے پاس وہاں کیا ہے. اس بجٹ میں سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے. کالام, مدین, بحرین, ملم جبا اس طرح کے علاقے ہیں. اس بجٹ میں ایک ذرے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا کہ ٹورسٹ علاقہ ہے, چلو اس کے لیے کچھ فنڈ مختص کیا جائے. ہماری حکومت میں ہم نے ایک موٹر وے بنایا ہے سوات موٹر وے کے نام سے, جو اسلام آباد اور چکدارا کے مقام پر ملتی ہے. اس کے لیے PSDP میں ہماری حکومت نے پیسے رکھے تھے کہ اس کو ہم منگورا اور باگڈیری تک ایکسٹینڈ کریں گے. PSDP میں زمین کے لیے پیسے وہ بھی کاٹ دیے. اس PSDP میں 1100 ارب میں ہمارا اتنا بھی حصہ نہیں ہے. ہمارے صوبے کا 55 کروڑ روپے ہمیں ملا ہے PSDP میں. بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں. دوسرا N95 جو ہمارا روڈ ہے, مین روڈ جو ہے NHA کے تحت ہے. 2022 میں سیلاب آیا تھا اور صرف 6 کلومیٹر روڈ کالام کے پاس خراب پڑا ہوا ہے 2022 سے. اور یہ وہ اس پر اتنی ٹریفک, اتنا رش, اس کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہوتا ہے, لوگوں کی کتنی تکلیف ہے آپ لوگ کو اس کا اندازہ نہیں. چیئرمین صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آ کر آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی جگہ ہے اور اس پر خرچہ کتنا آتا ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. دوسرا سر, میں بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ساری دنیا میں چل رہے ہیں آج کل, ہمارے خان صاحب کو رہا کیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے. وہ اسلامی دنیا کے سربراہ ہیں, وہ پاکستان کے سربراہ ہیں, اور اس موقع پر ان کو ہونا چاہیے اس گمبھیر مسائل سے نکلنے کے لیے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ سر. جی محترم حسان صابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر, اعداد و شمار کے مطابق تو پاکستان میں معاشی استحکام بڑھ رہا ہے, مگر پاکستانیوں کے اعتماد میں غیر یقینی ہے.
ہر حکومت ہر بجٹ کو عوام دوست ڈکلیئر کرتی ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو عوام اس کو ہمیشہ اپنے سے دشمنی ہی تصور کرتے ہیں۔ بجٹ تقریر کو عوام اس لیے نہیں غور سے سنتے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کوئی ریلیف ان کو دیا جائے گا، لیکن شاید اس لیے سنتے ہیں کہ وہ یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ان پر کتنا اضافی بوجھ ڈلے گا، اور اس اضافی بوجھ کے باوجود ملک کا خزانہ جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہی نظر آتا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں جس طرح پستے چلے جا رہے ہیں، ہر بجٹ اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ عجب بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا بیلنس بجٹ پیش ہی نہیں کیا جس سے یہ کہا جائے کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے۔ ہمیشہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان کی سفارشات کے تحت ہی بجٹ مرتب کیا گیا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان میں پاکستانیوں کے مفاد میں کوئی کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی گارنٹی، کوئی ریلیف نہیں دیتے، لیکن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز کے تحت ہی بجٹ ملک کے اندر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بجٹ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ جناب اسپیکر، اس ایوان کو اور پاکستانی عوام کو ہمیشہ ایک بات باور کرائی جاتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے، گروتھ بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس کی مثال تو ابھی ہم نے گزشتہ عید پر دیکھی کہ جب عوام نے 200 روپے کلو ٹماٹر اور 100 روپے کلو پیاز خریدی ہے۔ یہ کیا مہنگائی کے اوپر قابو پایا؟ کون سا مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر کے اوپر سے کیپ لگا دیا حکومت نے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، عوام تک تو اس کا کوئی ریلیف نہیں پہنچ رہا، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ عوام آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کو کوئی ایسا پراپر ریلیف دیا جائے جس سے ان کے گھر میں چولہا جل سکے، ان کے گھر میں بجلی آ سکے، ان کے گھر میں پانی میسر ہو، ان کی بے روزگاری ختم ہو سکے، لیکن کوئی ایسا ریلیف ابھی تک نظر نہیں آیا ہے۔ سر، ہمارے ملک میں صنعت کار اور تاجران اور سرمایہ دار جن کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہ ہمیشہ بجٹ کے اوپر پیش ہونے کے بعد نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں؟ سوال تو یہ رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی سفارشات پر عمل نہیں ہوتا؟ کیا انہوں نے جو سفارشات حکومت کو بجٹ سے پہلے دی ہوتی ہیں کیا ان میں نقائص ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہ ان میں نقائص ہو۔ بڑے بڑے اقتصادی ماہرین ہیں، بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں، اپنا ملک کے اندر کرتے ہیں، ملک سے باہر کرتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ بھی ہے، ان کے پاس دماغ بھی ہے، ان کے پاس فائنینشیل ایشوز کو ریزالو کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ ہمارا بجٹ ہمیشہ ان کی سفارشات کو نگلیکٹ کر ہی بنایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس، ایف پی سی سی آئی، ان سب سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بجٹ کے بعد اگر ان ایوانۂ تجارت کے لوگوں سے ملاقات کی جائے، بات کی جائے، ان کے ٹی وی پروگرامز دیکھے جائیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز حکومت کی غلط ہے۔ ان سے کیوں مدد نہیں مانگی جاتی، ان سے کیوں نہیں ریلیف لیا جاتا، وہ اس بارے میں اعداد و شمار کے حساب سے وہ بھی نالج رکھتے ہیں، اور ملک کے لوگ ہیں، ملک کی افرادی قوت میں ان کا حصہ ہے۔ وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وہ اپنے پیسے سے اس ملک کی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اعتراضات، ان کی رائے رد کر دی جاتی ہے اور صرف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کنٹرول میں دے دی جاتی ہے۔ سر، اس بجٹ میں جو انڈیویجول انڈسٹریل گروتھ اور لوکل اینڈ فارن انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی نظر نہیں آئی کہیں پہ کہ حکومت جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کے اوپر کوئی پالیسی مرتب کر رہی ہے، لوکل اور فارن انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی توجہ دے رہی ہے، کہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ملک میں تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا تو کام نہیں ہوگا، ایکسپورٹ نہیں ہوگا، زر مبادلہ نہیں آئے گا۔ پاکستان میں جو آج ڈالر ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو ہم میٹ نہیں کر پائیں گے۔ کوئی ایسی پالیسی اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن حکومت بضد ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جلد سے جلد مکمل کر دیا جائے۔ جتنے ادارے جو وائٹ ایلیفنٹ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان سب کو
ان سب کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کون کرے جس کے اعتماد کو شیکی کر دیا ہے؟ جس کو یہ لگتا ہوگا اور یقیناً لگ رہا ہے کہ اگر اس کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی, اگر اس نے کوئی کسی ملک کے کسی سرکاری ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کی, پرائیویٹائز کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خسارے میں چلا جائے گا. بزنس مین منافع کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے, نہ کہ کھونے کے لیے. تو پاکستان کا جو انویسٹر ہے, پاکستان کا جو صنعت کار ہے, جو اتنی نالج ضرور رکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ملک کی معیشت کو اٹھا سکتا ہے, چلا سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے, بنا سکتا ہے, اس کی چیزوں کو رد کیا جانا میرے خیال سے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر, وزارت خزانہ نے جس طرح فائلر اور نان فائلر کی تشریح فرمائی ہے, نان فائلر کو ڈیفینیٹلی شاید پاکستان کا شہری بھی نہیں رہنا چاہیے جس طرح سے قانون سازی کی گئی ہے. اس کو مان لیتے ہیں اگر کسی طور پر کہ فائلر کے اب کوئی شاید حقوق نہیں رہ گئے پاکستان کے اندر, تو پھر یہ جو تشریح ہے اس کو ملک کے شہروں, دیہاتوں اور قصبوں کے اوپر بھی لاگو کر دینا چاہیے. کراچی پاکستان کا 15% آبادی والا شہر ہے. کراچی ملک کو 67% سے ابو جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے. کراچی پاکستان کا اقتصادی ہب ہے, ریڑھ کی ہڈی, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی ملک کی ترقی کا ضامن ہے. ملک کا بڑا صنعت کار, تاجر, سرمایہ دار یہ کراچی کے باسی ہیں. کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں اپنی انڈسٹریز چلاتے ہیں, کراچی کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے ہم ازن کام کرتے ہیں. لیکن کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر؟ کراچی جو کہ اقتصادی ہب ہے, معیشت کا انجن ہے, روشنیوں کا شہر ہے, امیدوں کا شہر ہے,